میں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ایک میسج پہ آپ نے آنر یہ کیا کہ آپ ہمارے شو میں آئی ہیں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے، آپ کی باتیں سن کے۔ اور یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی نے پہلے یہ سٹیپ نہیں اٹھایا، آ، مگر یہ ہے کہ آپ سامنے آئی ہیں اور اس بہادری سے ان ساری چیزوں کو فیس کر رہی ہیں جو کلیکٹیولی ہماری نیشن کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کتاب لکھی، اور ظاہر ہے جو بھی بندہ کتاب لکھتا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے لکھتا ہے، کیونکہ اس پہ کافی سارے آگے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں اس میں ٹھیک نہ ہو۔ اسی طریقے سے عائشہ گلالئی بھی سامنے آئی، اس نے بھی اپنا جو ہے جو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اس کو بھی ہائی لائٹ کیا، مگر بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ بجائے اس کے کہ ان وکٹم کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے ہوتے، ہم الٹے جو ہے وہ ملزم کی سائڈ پہ ہو گئے۔ اب اس سچویشن کو اور آج کی سچویشن کو جوڑوں گا کہ آج ایک نامعلوم قسم کی عورت سنتھیا جو پاکستان میں 9 سال کے بعد اس طرح کے بھونڈے الزامات لگا رہی ہے، اور وہ جتنا پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس پہ باتیں کر رہی ہے، تو اس میں میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو جب چاہتی ہیں تو اصل جو وکٹم ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ملزم بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس وقت جو ملزم ہے اس کو وکٹم کے طور پہ ان طاقتوں کے بیکنگ کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیے، آپ اشاروں میں بات کر رہے ہیں، میں ڈائریکٹلی آپ کو یہ کہوں گی کہ جب ہم کسی فارنر کو دیکھتے ہیں اور ان کو عزت ملتی ہے ہمارے اداروں سے، جب آئی ایس پی آر ان کو ایسے ایسے مقامات پر لے کے جاتا ہے جو کہ اچھا ہوتا کہ ملک کی بیٹی جو ان مقامات کو اچھی طرح سے جانتی ہے اور ان مقامات کے ساتھ اس کا ایک دل کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ میں یہ سارا روٹ اکیلے کرتی رہی ہوں، اور بات بہت اچھی بات ہے، ہمیں ہاسپٹیلٹی دکھانی چاہیے۔ گوروں کو ہم نے پہلے بھی بہت ہاسپٹیلٹی دکھائی ہے، ہم نے کتنے 100 سال ہاسپٹیلٹی دکھائی ہے، لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم یہ ہاسپٹیلٹی دکھائیں تو ایکسپیکٹ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے لابینگ جا کے باہر کریں۔ دیکھیں نا، ریحام خان انگلش میں ٹویٹ کرتی ہے، کچھ لوگ اب کہتے ہیں جی اردو میں ٹویٹ کریں، میں مجبوراً اردو میں ٹویٹ کرتی ہوں، لیکن میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں باہر جو ملک ہیں ادھر میں کوشش کروں آواز اٹھانے کی۔ کشمیر کے ایشو پہ فار ایگزامپل ہماری کوئی لابی نہیں ہے، ہمارے یو کے میں اتنی کشمیری پاپولیشن ہے، اتنے ہمارے پارلیمنٹ میں پریزنس ہے کشمیری اوریجن کی، آئی ایم سوری لیکن ہماری آواز نہیں تھی۔ انڈیا کے مقابلے میں ہماری کوئی لابی، کوئی آواز نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہماری وہاں پہ کوئی لابی ہے، کوئی آواز ہے؟ میں ایک پارٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہی، ہم نے تو کبھی پاکستان کے ایشو کے لیے لابینگ، کیونکہ پاکستان کو ہم نے اپنا مقصد اور اپنا ایک ٹارگیٹ یا گول رکھا ہی نہیں، ہم نے اپنے ذاتی مفاد کو اپنا ٹارگیٹ رکھا ہے۔ اب اس خاتون کو اتنی ہاسپٹیلٹی دی، اور اس کے بعد جناب جو سب سے بات مجھ کو افسوس ہوا، دیکھیے اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ جائیے ایف آئی آر کٹائیں، آپ کے پاس آئی ایس پی آر کی بیکنگ ہے، اداروں کی بیکنگ ہے، آپ کو تو یوں انصاف ملے گا۔ یہ کوئی عظما خان بیچاری تو نہیں ہے، یہ کوئی بیچاری شریفہ بی بی تو نہیں ہے، ان کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہے سارے ٹیلی ویژن اینکرز بھی پروگرامز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ 1 منٹ کے اندر اندر نیشنل پرائڈ وہ بنائی جاتی ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ بہت بیکنگ ملے گی۔ دوسرا وہ یو ایس نیشنل ہیں، وہ یو ایس ایمبیسی کی رسپانسبلٹی ہے، جیسے میں پاکستان میں ایون دو آئی ایم اے ڈیول نیشنل، لیکن ہائی کمیشن کا فرض بنتا ہے ہم کو پروٹیکٹ کرنا۔ لیکن جو بات مجھے تکلیف ہوئی وہ یہ کہ ہماری دیکھیں ایک مسلم دنیا کی ایک پرائم منسٹر ٹوائس الیکٹڈ، اور کیا ہم نے بی بی کے ساتھ کیا، نظروں کے سامنے اس کے بچوں کے سامنے اس کو شہید کر دیا۔
क्या जुर्म था उनका? एक स्ट्रॉन्ग वुमन लीडर पाकिस्तान जैसी मुल्क से आती है, वो पहले अपने बाप का जो दुख है वो झेलती है, वो सारी अपनी जवानी कैद में गुजारती है, वो सोटे खाती है उसकी माँ, वो कितनी उनकी जिद्दोजहद है, और फिर आखिर में मतलब हमारी वो हीरो थी। हम 16 साल के थे, हमने उनको पहली दफा देखा, इट वाज द मोमेंट ऑफ प्राइड। और एक वो खातून हमारी नेशनल प्राइड जो एक्चुअली थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में एक ट्वीट कर देना, आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे, इट डजंट इवन मैटर कि वो प्राइम मिनिस्टर थी कि नहीं थी, उनके 3 बच्चे मतलब हमारे बच्चों की तरह है। कितनी तकलीफ हुई होगी उनको कि इस किस्म की ट्वीट उस वक्त तो किसी ने नहीं बात की, और उसको उस्मा खान के साथ का जो केस है उसके साथ मिलाना और ये कहना कि हाँ जी इस किस्म का तो तशद्दुद होता है, बीबी भी करती थी। आई जस्ट फाउंड इट एक्सट्रीमली पेनफुल, एंड आई एम नॉट बेनजीर भुट्टो's daughter. I'm not even a Pakistan People's Party member. I'm not even a Pakistan People's Party voter. तो सोचना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जस्ट बिकॉज उनका एक शाइनिंग फ्यूचर है, एक वो माकूल बात कर रहा है, पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, तो उनको अटैक करना चाहिए। आपका अगर कोई किसी मर्द के साथ कोई प्रॉब्लम है जो हयात है, आप लेके जाएं उनको, आप FIR कटाएं, आप उनको पाकिस्तानी कोर्ट में लेके जाएं, आप US एम्बेसी को इन्वॉल्व करें। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करना मुझे जेन्युइनली तकलीफ हुई। और मुझे तकलीफ इसलिए हुई कि क्यों हमारे इदारों को तकलीफ नहीं हुई, मुझे तकलीफ इसलिए हुई, देखिए हमने, रेहाम खान भी आपके घर की बेटी थी, सबको पता है कि पाकिस्तान आने से पहले वो जो 10 साल उसने काम किया, एवरीथिंग इज इजी टू फाइंड, टीवी पे आती रही हैं, उनकी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनका एक पब्लिक करियर रहा है, उनके बारे में कोई चीज छुप सकती ही नहीं। उनको आप गद्दार कहते हैं, मलाला के सर में कोई गोली मारता है उनको आप गद्दार कहते हैं, हामिद मीर के वालिद साहब जो शहीद जो फौत हो गए उनको आप गद्दार कहते हैं, हामिद मीर जो मुल्क में बैठे हुए हैं उनको आप गद्दार कहते हैं। ये मतलब ये नेशनल प्राइड एक पाकिस्तानी इनकी नेशनल प्राइड नहीं बन सकता, एक मरियम नवाज शरीफ की नेशनल प्राइड नहीं बन सकती थी। हमारा जुर्म ये है कि हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मिट्टी से हमारा प्यार का रिश्ता है, ये मिट्टी हमारा इधर से खमीर उठा है, ये हमारा जुर्म है। तो मुझे तो तकलीफ हुई, लेकिन मैं इस बारे में बाकी जो उनके ज़ाती जो इश्यूज हैं, शी शुड गो टू कोर्ट, शी शुड गो टू द अथॉरिटीज एंड शी शुड गो टू द US authorities.